اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9ویں ذو الحج کا یوم عرفہ کا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے بارے میں اللہ سے یہ گمان کرتا ہوں کہ اللہ اس کے 1 سال کے سابقہ گناہ معاف فرما دیں گے اور ایک آئندہ آنے والے سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ حضرات، انسان کی زندگی کے اندر بعض لمحات، بعض گھڑیاں اللہ نے ایسی بنائی ہیں کہ ان گھڑیوں کو پا کر ان لمحات کے اندر بیٹھ کر انسان روحانی طور پر بڑا سکون اور اپنی روح کے لیے بڑا پرکیف نظارہ محسوس کرتا ہے۔ میری مراد مثال کے طور پہ اگر انسان فجر کے وقت بیدار ہوتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، عصر کی نماز ٹھنڈے وقت کی نماز پڑھتا ہے اور تاک راتوں کے اندر قیام کرتا ہے اور بالخصوص تہجد کی نماز باقاعدگی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس انسان کے دل کو بڑا اطمینان، سکون، خوشی، راحت اور تسکین حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو انمول اور نایاب اور بڑی بہترین گھڑیاں اللہ نے بنائی ہیں، انہی لمحات کے اندر سے، انہی گھڑیوں کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ذو الحج کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ بھی ان کے اندر شامل ہیں کہ ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ افضل الایام بعد دنیا کے عام تمام ایام کے بعد ایام العشر، یہ 10 دن جو ہیں سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں۔ بعض اوقات انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کوئی دعا کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بڑی لمبی عبادت کرتا ہے، طویل عرصے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ اس طرح کے ایام ہیں کہ کہنے کے لیے یا بولنے کے لیے گنے چنے 8، 9، 10 دن بنتے ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمتیں، برکتیں، کثرتیں اور اپنا فضل جو ہے، عدل جو ہے اتنا زیادہ نازل کر دیا ہے کہ سمیٹنے والا ہو کوئی دامن بڑا لے کے آئے صحیح کوئی اللہ کے دربار کے اندر، انسان اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی رحمت کی برکھا نازل کرتی ہے، اور اللہ کی رحمت جوش مار رہی ہوتی ہے گناہ گاروں کے لیے۔ گناہ گار لوگوں کے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ان سے درگزر فرماتے ہیں اور ان کے لیے پروانہ مغفرت اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان دنوں کی شان بلندی کی طرف بار بار قرآن پاک کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ صحابی رسول حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 3 کام کرتے تھے جب یہ 10 دن آتے نا۔ پہلا کام تو یہ کرتے تھے اپنی ہمت سے، اللہ کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بندے کے اوپر اس کی جان سے بڑھ کے، اس کی ہمت، اس کی شقت، اس کی استطاعت سے بڑھ کے اللہ بوجھ نہیں ڈالتے، لیکن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اپنی ہمت سے بڑھ کر عبادت کرتے تھے۔ پھر اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے کہ لِتُطْفِئُوا سُرُوجَكُمْ لَيَالِيَ الْعَشْرِ، کہ اپنے گھر کے یہ جو ہے نا یہ چراغ ان کو بولا جاتا ہے، چراغ اور دیے ان کو روشن رکھنا، کیونکہ اگر اندھیرا ہو جائے نا بندہ بڑی جلدی سو جاتا، نیند جلدی آ جاتی ہے، تو روشنی ہو، چراغ جل رہے ہوں اور نور کے کمکبے جو ہیں وہ روشن ہوں، انسان کو تھوڑی کی نیند نہیں آتی۔ اپنے اہل خانہ کو، اپنے جو دوست تھے ان کو وہ تاکید کرتے تھے کہ رات کو چراغ جو ہے ان کو روشن رکھا کرو ان 10 دنوں کے اندر، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور سب سے بڑی جو فضیلت ہے، ان 9 دنوں کے اندر انسان کوشش کرے، 9 دن اگر روزے رکھ سکتا ہے تو بہتر ہے، نہیں تو کم از کم یوم عرفہ جس کو بولا جاتا ہے، 9ویں ذو الحج کا دن، جس دن حج کیا جاتا ہے، اس دن کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ پہلے نمبر کے اوپر آپ یہ چیز دیکھیں، ہمارے معاشرے میں اکثر ہمارے پاس بعض دوست افراد ایسے آتے ہیں جو اپنے ذاتی حالات کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے میرے اوپر شاید کوئی سختی آئی ہوئی ہے۔ کوئی بندہ زیادہ پریشان ہے، سختی محسوس کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ ایک جو ہے وہ مطلب اور وضاحت ہے کہ روزے رکھنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا، روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ تو صحابی رسول تھے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول مجھ کو کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھ کو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، اللہ کے رسول نے فرمایا روزے زیادہ سے زیادہ رکھا کرو، اور جو بندہ روزے زیادہ سے زیادہ رکھتا ہے اس عمل کا کوئی دوسرا عمل مقابلہ نہیں کر سکتا۔
اور جو اس حدیث کے راوی ہے نا، یہ سنن النسائی کے اندر روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں جب سے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزوں کی فضیلت کے بارے میں سنا، یہ میں نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں ہم نے کبھی اپنی زندگی کے اندر ابو امامہ باہلی کے گھر کے اندر آگ جلتی ہوئی نہیں دیکھی۔ جب کبھی کبھار شاد و نادر سم ٹائم ہم دیکھتے کہ ان کے گھر کے اندر آگ جل رہی ہے تو سارے کہتے تھے لگتا ہے آج ان کے گھر مہمان آئے ہیں، کوئی باہر کا بندہ آیا، اس وجہ سے کھانا پک رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا خاص کر اللہ کو جو ہے راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا سبب بنتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بھی نسائی کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ 4 کام کو کبھی آپ نے ترک ہی نہیں کیا۔ پہلا کون سا کام ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ رکھنا، دوسرے نمبر کے اوپر یہ 9ویں کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، اور تیسرے نمبر کے اوپر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا، یہ بھی آپ تھوڑی کی جو ہے وہ ترک نہیں کرتے تھے، اور چوتھے نمبر کے اوپر فجر کی 2 سنتیں آپ نہیں چھوڑتے تھے۔ دوبارہ سے سنیں کہ 10ویں محرم کا روزہ آپ نہیں چھوڑتے تھے، 9ویں ذی الحج کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتیں نہیں چھوڑتے تھے، اور سوموار اور جمعرات کا روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو نفلی جو روزے ہیں ان کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو میں نے شروع کے اندر حدیث پڑھی ہے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر اللہ سنۃ التی قبلہ و سنۃ التی بعدہ۔ جو بندہ 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے نا، ایک روزہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اللہ کے دربار کے اندر یہ گمان رکھتا ہوں، رسول اللہ کا گمان جو ہے وہ ایک یقین کی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف فرما دیں گے، اور 1 سال کے آنے والے جو سال ہے اس کے اللہ گناہ معاف کر دیں گے۔ بھئی ایک روزہ رکھنے سے بھائیو 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں تو اس سے بڑی ہمارے لیے اللہ کی رحمت کا کیا ہو گئی؟ اس سے زیادہ ہمارے لیے اللہ کا کرم اور فضل جو ہے اس کے نازل ہونے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں پورے سال کے اندر کوئی دن ایسا نہیں ہے، پورے سال کے اندر کوئی یوم، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کو جہنم سے اتنی زیادہ تعداد کے اندر آزاد کرتے ہیں جتنی زیادہ تعداد میں اس 9ویں تاریخ کو اللہ آزاد کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے، آپ کو مجھ کو کوشش کریں کہ 9 کے 2 دن جو ہے وہ نفلی روزے رکھیں، اللہ کی عبادت کریں زیادہ سے زیادہ، اگر نہیں تو کم از کم 9ویں تاریخ کا روزہ جو ہے وہ لازمی رکھیں۔